صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو آج میں آسان انداز میں سمجھانے والا ہوں۔ یقینی طور پر اگر آپ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح کی فضیلت سمجھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں گفٹ میں دیا اور فرمایا کہ اے میرے چچا کہ میں تمہیں کوئی اتنا بہتر گفٹ نہ دوں کہ اس کی ادا کرنے کے بعد آپ کے اگلے پچھلے بھول کر اور اسی طریقے سے علی اعلان چھپ کر اور صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائے اس کے کرنے کے بعد، تو ایسا تحفہ میں آپ کو نہ بتاؤں۔ اور اگر ہو سکے تو یہ جو نماز ہے، یہ جو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، کم از کم ہر روز پڑھ لیا کریں۔ کوشش کریں کہ اس کو آپ روز پڑھ لیا کریں۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں۔ اگر ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ لیکن پھر بھی اگر سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی نماز ہے، ہم ہر روز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر روز ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ہم پڑھیں، کوشش کریں۔ ٹائم اتنا نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، سمندر کے جا کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت سے معاف فرما دیں گے، اگلے پچھلے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو 4 رکعت یہ نماز ہے، اور اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی میں نیت کرتا ہوں۔ زبان سے بھی ادا کر لیا تو بھی بہتر ہے، اگر زبان سے ادا نہیں کہ صرف دل سے نیت کر لیا کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ، یعنی ثنا کے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ رکوع سے اٹھیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ 10 مرتبہ پھر پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا کم از کم 3 بار، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں جب آپ بیٹھو گے تو پھر بھی آپ نے اس میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ نے بھی 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جاؤ گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کہنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ پھر کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آپ نے اٹھ جانا ہے، اور پھر سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہو گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کم از کم 3 بار، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے
اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جاؤ گے ایک سجدے سے. جب آپ بیٹھ جاؤ گے تو دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھو گے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر یہ 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ بیٹھو گے تحیات پڑھو گے اور تحیات کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر شروع میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیں. شروع میں جب آپ پڑھو گے تو 15 مرتبہ پڑھو گے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر بیٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر اس طریقے سے چوتھی رکعت کے لیے اٹھ جاؤ گے تو پھر شروع میں جو ہے 15 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اگر آپ نے ترتیب ذہن میں رکھ لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا. شروع میں جو ہے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور باقی جو جن ارکان میں جو پڑھنا ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو 15 مرتبہ پڑھو گے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت ملاؤ گے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ تینوں بلکہ چاروں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہو. یعنی قل هو اللہ احد اگر آپ کو یاد ہے تو چاروں رکعتوں میں آپ قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہو. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. تو اچھا اب جب آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا لی تو پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد جو ہے وہ سجدے میں جانے سے پہلے جو ہے کھڑے ہو کر آپ نے 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہنا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ کہنا ہے. اور پھر جب دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے تو اس میں بھی 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر اس طریقے سے جب دوسرے سجدے کے لیے جاؤ گے تو دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ کہنا ہے. اور پھر اس طریقے سے آپ قاعدہ آخرہ کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو پھر آپ قاعدہ آخرہ میں جو ہے تشہد اور پھر درود شریف پھر دعا اور پھر دونوں طرف سلام پھیرتے. تو یہ آسان طریقہ ہے. بالکل آسان انداز میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شروع میں یعنی آپ جب نیت باندھو گے تو سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ تو پہلے رکعت میں یہ پڑھنا ہوتا ہے نا. تو آپ یہ پڑھو گے اس کے بعد پھر 15 مرتبہ پڑھنا. شروع میں آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے. باقی میں جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ٹوٹل 300 مرتبہ جو ہے یہ 4 رکعتوں میں پورا ہو جائے گا اور یوں آپ کی جو نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی صلاۃ التسبیح. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں جتنا ہو سکے تاکہ جو لوگ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو طریقہ یاد نہیں تاکہ وہ بھی طریقہ سیکھ جائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.